بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست احباب، امید ہے خیریت سے ہوں گے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک دوست نے سوال کیا، موصوف اور صفت کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس کی وضاحت پوچھنا چاہ رہا تھا، مبتدا اور خبر کی وضاحت کرو۔ تو میں نے اس کو اس کا جواب دیا، چونکہ بہت ہی آسان انداز میں اور کوشش کی ہے کہ اچھے انداز میں اور آسان انداز میں موصوف، صفت اور مبتدا خبر کی وضاحت کروں کہ اگر کوئی مبتدی طالب علم ہو، ابھی جو شروع سے ہی صرف نہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھ آ جائیں۔ تو کوشش کی ہے کہ بہت ہی آسان ہو، تو ذہن بنا کے آپ لوگوں سے بھی اس کو اپنے چینل کے اندر جو ہے وہ شیئر کر دوں۔ تو تمام دوست احباب اس کو ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ کو موصوف، صفت اور مبتدا خبر کے بارے میں ان کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ یہ ہوتی کیا ہیں۔ تو موصوف صفت کی وضاحت، مرکب ناقص ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی مرکب ناقص ہو، اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرکب کہ جو نامکمل ہو، ٹھیک ہے، مزید گنجائش ہو کہ اس کو پورا کیا جائے، بات ادھوری ہو۔ تو مرکب ناقص ہو اور اس کا دوسرا جز، اس کا دوسرا لفظ، دوسرا حصہ پہلے جز کی، پہلے لفظ کی کوئی صفت، مثلا اچھائی، برائی، رنگ، حالت بیان کرے، کوئی بھی صفت ہو پہلے جز کی، ایسے مرکب ناقص کو مرکب توصیفی، اور اس کے پہلے جز کو، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے رجل فاسق، حجر اسود، الرجل العالم، الکتاب العظیم۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ رجل فاسق یعنی فاسق مرد، تو یہ ایک ناقص مرکب ہے، نامکمل بات ہے کہ فاسق کے مرد کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے آگے والا۔ اس طرح حجر اسود، کالا پتھر، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، عالم مرد، اور کتاب العظیم منا کتاب عظیم، تو یہ کتاب ہے، تو یہ یہاں غلطی سے پہ لکھا گیا۔ تو اب یہ ساری نامکمل مرکب ہیں، اور ان میں جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا جز ہے، وہ پہلے کی کسی نہ کسی لحاظ سے صفت بیان کر رہا ہے۔ اب مرد کی فاسق یعنی برائی بیان ہو رہی ہے، حجر پتھر کی جو ہے وہ رنگ بیان ہو رہا ہے کہ کالا پتھر، مرد کی جو ہے وہ اچھائی بیان ہو رہی ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس طرح کتاب کی ایک وہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ عظیم کتاب، ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ عربی میں ان کی عمومی پہچان یہ ہے کہ دو معرفہ یا دو نکرہ آ جائیں، یا نکرہ کے بعد فعل آ جائے۔ دو معرفہ یا دو نکرہ آ جائیں، اس کی مثالیں تو اوپر موجود ہیں۔ رجل فاسق، حجر اسود، دونوں نکرہ ہیں۔ الرجل العالم اور الکتاب العظیم دونوں معرفہ ہیں۔ تو عربی میں ایک تو یہ علامت ہے کہ دو معرفہ یا دو نکرہ آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ موصوف صفت ہیں۔ اس کے علاوہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ یہ بھی موصوف صفت ہے، جیسے طفل یخاف، تو یہ بچے کی ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے، خوف زدہ بچہ۔ اب یہ اس کی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، برے کاموں سے بچتا ہے تو خوف کرتا ہے تو یہ اچھائی ہے، اگر اور ویسے ہی ڈرتا ہے بزدل تو یہ برائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا بہرحال یہ ایک وصف ہے کہ خوف زدہ بچہ، یا ایسا بچہ جو خوف کھانے والا ہے، تو اس کے بارے میں یہ طفل موصوف اور یہ خوف اس کی صفت، کیونکہ قاعدہ لگ رہا ہے کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے۔ تو یہ عربی کی علامات بیان کر رہا ہوں۔ اس میں اشارہ کے بعد معرفہ اسم آ جائے، اب یہ حاذا الکتاب، حاذا اسم اشارہ، اس کے بعد الکتاب معرفہ اسم آ جائے، تو اس کو بھی آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ جو اسم اشارہ ہے وہ موصوف بنے گا، الکتاب صفت بنے گا۔ معرفہ کے بعد اسم موصول آ جائے، جیسے الرجل الذی قام، تو یہ الرجل معرفہ ہے، اس کے بعد الذی اسم موصول آ گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ الرجل جو ہے یہ پہلا جو موصوف ہے اور دوسری چیز صفت بنے گی۔ ان تمام امثلہ میں پہلی چیز، پہلا لفظ موصوف بنے گا اور دوسری صفت بنے گی۔ تو یہ مختصر موصوف صفت کی وضاحت بیان کر دی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا تھا کہ مبتدا خبر کی وضاحت کریں، تو اس کی میں نے وضاحت کچھ اس انداز سے کی ہے۔ عربی کا وہ کلام یا عربی کلمات کا وہ مجموعہ جسے بول کر ایک بات مکمل ہو جائے، کوئی سی بھی ایک بات ہو مکمل ہو جائے، باتیں تو کئی ہوتی ہیں، تو ایک کوئی بات مکمل ہو جائے۔ جیسے زید کے بارے میں کوئی شخص معلومات دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو اب وہ کہتا ہے زید کھڑا ہے، اب یہاں سے کئی ایک بات، یعنی اس کے کھڑے ہونے کے بارے میں بیان کرنے کی ایک بات مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے کہتا ہے کہ زید کام کرتا ہے، تو یہ بھی اس طرح کی ایک بات مکمل ہو چکی ہے۔ اس طرح کہ بھئی زید فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ تو عربی کا وہ کلام یا عربی کلمات کا وہ مجموعہ جس سے بول کر ایک بات مکمل ہو جائے، ادھوری نہ رہے، ادھوری نہ ہو، اور اس کی شروعات کسی اسم یعنی ذات یا نام سے ہو رہی ہو،
کسی اسم سے اس جملے کی، اس کلمات کی یعنی کلام کی کسی جو اسم سے یعنی ذات یا نام سے شروعات ہو رہی ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اس طرح کے عربی کلام اور عربی کلمات کے مجموعے کو۔ اب اس جملے کے شروع والے اسم یا اس جملے کے اندر جس چیز کے بارے میں اس جملے کے اندر بات بتائی یا خبر دی جا رہی ہے، اس کو مبتدا، اور باقی اس جملے کا جو حصہ ہوگا اس کو خبر کہا جائے گا۔ جیسے زید قائم اور زید قامہ، دونوں کا معنی ہے زید کھڑا ہے، ایک مکمل بات ہے۔ اس میں شروعات اسم سے ہوئی، ایک ذات سے، شخص کے نام سے ہوئی، اور زید کے بارے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہے، تو مذکورہ تعریف اور مذکورہ جو ہے ہم نے مبتدا کی جو وضاحت کی ہے اور خبر کی، تو اس لحاظ سے یہ تمام باتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو زید مبتدا اور باقی حصہ یعنی قائم پہلی مثال میں اور قامہ دوسری مثال میں خبر ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں عربی میں۔ تو عربی میں آسان سی اس کی پہچان یہ ہے کہ کوئی بھی عربی کلام ہو یا عربی بات ہو اور مکمل ہو، ادھوری نہ ہو، اس کی ابتدا اگر معرفہ اسم یا نکرہ مخصوصہ سے ہو رہی ہو۔ اب نکرہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے تو اس کی الگ ڈیٹیل ہے، تو بہرحال اگر اس کی ابتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ سے ہو رہی ہو، آسان سے اس کی پہچان یہ ہے کہ نکرہ مخصوصہ یہ ہے کہ کوئی اسم موصوف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، نکرہ اسم موصوف ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نکرہ اسم کسی نکرہ اسم کی طرف مضاف بن رہا ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے، نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی ابتدا اگر معرفہ اسم یا نکرہ مخصوصہ سے ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ مبتدا بنیں گے اور باقی حصہ خبر بنے گا۔ جیسے چند اس کی مثالیں، جیسے المدینہ تو مجمع البرکات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے المدینہ تو مجمع البرکات، اب یہاں دیکھیں اوپر ہم عربی جو میں نے علامت بتائی ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کو فٹ کرتے ہیں کہ عربی میں آسان سی اس کی پہچان یہ ہے کہ کوئی بھی عربی کلام ہو یا عربی بات ہو اور مکمل ہو، ادھوری نہ ہو۔ تو المدینہ تو مجمع البرکات، مدینہ برکات کا مجموعہ ہے، اب یہ ایک مکمل بات ہے۔ اس کی ابتدا اگر معرفہ اسم یا نکرہ مخصوص سے ہو رہی ہے تو المدینہ تو مجمع البرکات، اس پورے کلام کی ابتدا ایک معرفہ اسم سے ہو رہی ہے۔ المدینہ تو معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام ہے اور الف لام معرفہ کی علامت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ کیا کہلائے گا، ہمارا یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور شروع والا جو حصہ ہوگا وہ مبتدا کہلائے گا، یعنی المدینہ تو، اور مجمع البرکات جو ہے اس مبتدا کی خبر کہلائے گا، یعنی یہ جو باقی حصہ ہے۔ ہوا عالم میں بھی اسی طرح ہے کہ ہوا یہ معرفہ اسم شروع میں آ گیا اور یہ ایک مکمل بات ہے کہ وہ عالم ہے، کہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے یہ معرفہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم، یہ اب نکرہ مخصوصہ کی مثال آئے گی۔ تو قرآن یہ نکرہ ہے اور نکرہ مخصوصہ ہے کیونکہ اس کی کریم صفت بیان کی گئی ہے۔ غلام راجل سامع، اس میں بھی غلام راجل، غلام جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ ہے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے راجل ایک اور نکرہ کی طرف۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ موصوف صفت اور موصوف مبتدا خبر کی کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں ابتدائی طالب علم کو وضاحت کی جائے۔ اگر سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور اگر کوئی ہمارے صارف ناو کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو اس کا لنک بھی ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس کو جوائن کر لیں، جزاک اللہ۔